من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء كذلك فعل الذین من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبین ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل ہے اور اس کی آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 37 تک 14واں سپارہ ہم سماعت کریں گے۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، کیا کہنے لگے؟ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے سوا کسی اور چیز کی۔ یعنی تم ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ ہم کسی کی اور کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ یعنی ہماری عبادت کرنے میں بھی اللہ کی چاہت ہے۔ نحن ولا آباؤنا، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی ہم حرام کرتے اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی بے سر و پا باتیں کیا کرتے تھے ان سے پہلے جو تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، اے سننے والے کیا رسولوں کے ذمہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے کہ وہ صاف طور پر حکم الہی پہنچا دیں؟ جب کفار توحید کے روشن دلائل کے سامنے لاجواب ہو گئے اور ان بتوں کو خدا ماننے کی کوئی توجیہ پیش نہ کر سکے، تو آخر کار انہوں نے اس شبہ کا سہارا لیا کہ تم جو کہتے ہو کہ میرا خدا قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ چشم زدن میں ہو جاتا ہے، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ شرک کرنے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کی حلال چیزوں کو حرام بنایا جائے تو اس کو ناپسند کرتا ہے، تو پھر وہ ہمیں شرک سے باز کیوں نہیں رکھتا؟ سمجھ آئیے نہیں؟ یعنی پھر اللہ تعالیٰ سانو شرک تو بچا لوے۔ آج تک ہم بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی شرک کرتے رہے، تو اس نے ہمیں شرک کرنے کی طاقت سے محروم کیوں نہ کر دیا، اور کیوں نہ ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اس کی توحید کا اعتراف کریں؟ اس کا جواب دیا کہ یہ بیہودہ بات تمہاری ایجاد کردہ نہیں، بلکہ تمہارے جو اس سے پہلے بھی جب توحید کے دلائل کے سامنے لاجواب ہو جاتے ان سے پہلے جو، تو وہ بھی اسی شبہ کی آڑ لیا کرتے۔ انہوں نے بھی رضا اور مشیت کو لازم و ملزوم سمجھ کر ٹھوکر کھائی تھی، اور تم بھی اسی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہو۔ بے شک اگر وہ چاہتا تو تمہیں مجبور کر دیتا کہ تم اس کی توحید کو قبول کرو، لیکن اس طرح ایک گدھے میں اور ایک انسان میں کوئی امتیاز باقی نہ رہتا۔ سمجھ میں آگے؟ ایک گدھے میں اور ایک انسان میں امتیاز باقی، اب گدھا ہے اس سے بھی مجبوراً کام کروانا پڑتا ہے، تو ایک انسان ہے اس سے بھی اگر مجبوراً ایک کام کروانا پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کیوں دی ہے؟ وہ اپنی راہ منتخب کرنے میں آزاد ہے، اسے حق و باطل سمجھا دیا جاتا ہے، اسے ہدایت و گمراہی کی راہیں بتا دی جاتی ہیں، پھر اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان دو راہوں میں سے جس راہ کو چاہے اختیار کرے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ حق و باطل کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیں، کسی کو راہ ہدایت پر چلنے کے لیے مجبور کرنا یہ ان کی ذمہ داری نہیں، بلکہ کیا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ بس اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا ہے وہ آگے پہنچا دینا، یہ ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول جو انہیں یہ تعلیم دے، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور دور رہو طاغوت سے، فمنہم من ھدی اللہ، سو ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ فسیروا فی الارض، پس سیر و سیاحت کرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کس قدر عبرت ناک تھا انجام رسولوں کو جھٹلانے والوں کا۔
ان تحرص علی ہداہم، اے حبیب آپ کا کتنے حریص ہوں ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر، فإن اللہ لا یہدی من یضل، مگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جنہیں وہ پہ ہم سرکشی کے باعث گمراہ کر دیتا ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔